ایک بادشاہ تھا اور اس نے اعلان کر دیا کہ اس میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف جو ہے اس کو ڈھونڈا جائے، اس کو انعام دیا جائے گا۔ بے وقوف میں انعام کا وہ رکھا گیا اور مقابلہ رکھا گیا، پھر کمیٹی بنائی گئی۔ پروسیس سے ہوتے 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 چاند لوگ سامنے آئے اور ان میں سے پھر ایک کو سب سے بڑا بے وقوف اس سلطنت کا قرار دیا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو انعام و اکرامات دیے اور اس کو یہ نام بھی دے دیا گیا کہ ان کی سلطنت کا سب سے بڑا بے وقوف یہ ہے۔ وہ اپنے انعام وغیرہ لے کے چلا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا اور بادشاہ علیل ہو گیا اور مرنے کے قریب آیا۔ اس کو بھی یہ آواز پہنچی کہ جس بادشاہ نے اس کو انعام و اکرام دیے تھے وہ بیمار ہے اور مرنے والا ہے۔ تو وہ کسی طریقے سے وہاں پہنچا، بادشاہ نے اجازت دی ملنے کی، وہ اسے ملا۔ تو اس بیوقوف نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے کہ بس اب زندگی ختم ہو رہی ہے اور میں مرنے والا ہوں۔ تو اس بیوقوف نے پوچھا تم تو ساری سلطنت کے بادشاہ ہو اور ساری سلطنت زمین کے یہاں تمہاری ہے، تو تم اسے چھوڑ جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں اس کو چھوڑ جاؤں گا۔ تو کدھر جانا ہے تم نے؟ تو کہتے ہیں میں بس بہت دور چلا جاؤں گا، ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں سے پھر واپس میں نے نہیں آنا۔ تو اس بیوقوف نے پوچھا وہاں بھی تم نے بہت بڑے محلات اور باغات اور ایسے پھول لگائے ہوئے ہوں گے جیسا اس محل میں تم نے سارا کام کیا ہوا ہے؟ تو بادشاہ رونے لگا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا ہوا، میں جہاں جا رہا ہوں میں نے نہ ہی وہاں محل بنوایا ہے اور نہ ہی پھول ہیں نہ ہی باغات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس کے پاس جو اس نے بادشاہ نے اس کو سب سے بڑا بیوقوف کا اعزاز دیا تھا اور ایک ہار کی شکل میں پہنایا تھا تو اس کے پاس موجود تھا، اس نے وہ بادشاہ کو پہنا دیا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میرا دیا ہوا یہ انعام تم مجھے کیوں پہنا رہے ہو دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا سب سے بڑے بیوقوف تو تم ہو، جس جگہ تم جا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے، جہاں تم نے ہمیشہ اور ابدی زندگی رہنی ہے وہاں کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کے سب سے بڑے حقدار تم ہو، اس لیے میں نے تمہیں وہ اعزاز اور وہ ہار پہنایا ہے، کیونکہ نہ ہی تم نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تم نے نہ محل بنوایا نہ باغات نہ ہی پھول، اس کے لیے تم نے تیاری ہی نہیں کی۔ جی سامعین، عارضی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ابدی اور دائمی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی ساما کریں، اور سب سے خوبصورت ساما اپنے دل اور اپنے اندر کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس راہ پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ کے امان ہو، اللہ حافظ۔